السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بخیر ہوں گے۔ آج رجب کی 27ویں تاریخ ہے۔ مسلم معاشرے میں آج کی رات کو معراج کی رات سے جانا جاتا ہے۔ مردوں میں اور عورتوں میں بالخصوص یہ مشہور ہے کہ جو اس رات کو شب بیداری کرے گا، نمازیں پڑھے گا تو 100 برس کی شب بیداری کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ جو آدمی 27ویں رجب کو روزہ رکھتا ہے تو اسے 100 برس کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ محترم حضرات، اس سلسلے میں آپ کو یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رجب کی کسی شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سے کعبۃ اللہ شریف میں فرشتوں کے ذریعے لے جایا گیا۔ پھر کعبۃ اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی بیت المقدس میں لے جایا گیا، جہاں آپ نے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ پھر وہاں سے آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں سدرۃ المنتہا پہنچے اور وہاں سے بارگاہ الہی میں آپ کو لے جایا گیا۔ یہ سب کچھ رجب کی تاریخ میں ہوا اور رجب کی کسی ایک شب میں ہوا، لیکن مین پوائنٹ یہ ہے کہ رجب کی وہ کون سی رات ہے۔ اس میں علماء کرام کا، مورخین کا اختلاف اور شدید اختلاف ہے، اور 1400 برس گزر گئے، آج تک اس رات کی تعیین نہیں ہو پائی ہے۔ اس لیے یہ حتمی طور پر اور یقینی طور پر کہنا کہ معراج کی رات رجب کی 27ویں رات ہے، یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ رہ گئی وہ بات جو عوام میں مشہور ہے، تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے ازہر ہند مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ آخر دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اس سلسلے میں کیا کہتا ہے، اور آپ یہ فتویٰ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کوسچن نمبر 33451، ہیڈ لائن: 27 رجب کی شب یعنی شب معراج کو نفلی عبادت کرنا اور اس دن روزہ رکھنا بدعت ہے۔ کوسچن سوال: 27 رجب کی شب یعنی شب معراج کو نفلی عبادت کرنا اور اس دن روزہ رکھنا بدعت ہے؟ جواب نمبر 33451، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتویٰ کی لائن نمبر 1191، ڈیٹ 27 شعبان سن 1432۔ رجب کا شب معراج ہونا ہی محدثین اور مؤرخین کے درمیان مختلف فی ہے۔ نیز اس رات میں خصوصیت کے ساتھ عبادت کرنے کی صراحت کتب حدیث میں نہیں ملتی، اور جو بھی روایت خاص اس شب میں عبادت کرنے کی ملتی ہے وہ لائق استدلال نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی عام راتوں کی طرح اس شب میں بھی عبادت کرے تو مضائقہ نہیں۔ اسی طرح اس رات کے اگلے دن روزہ رکھنے کے سلسلے میں بھی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی، اور عوام میں جو یہ بات مشہور ہے کہ اس دن کا روزہ ہزاروں روزوں کے برابر ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ وقد وردت فيه احاديث لا تخلو عن طعن وسقوط، كما بسط ابن حجر في تبيين العجب مما ورد في فضل
رجب وما اشتهر في بلاد الهند وغيره أن الصيام تلك الليلة يعدل 1000 صوم فلا أصل له. الآثار المرفوعة والله تعالى أعلم. دار الافتاء دار العلوم دیوبند. حضرات، ان تمام باتوں سے شب معراج کی حقیقت اور اس رات میں خصوصی نمازیں پڑھنے اور اس کے اگلے دن میں روزہ رکھنے کا مسئلہ بھی واضح ہو گیا ہوگا. اب میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ شریعت نے جتنا اور جیسا بتلایا ہے ہم اتنا اور ویسا ہی عمل کرنے کی کوشش کریں. دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور پوری امت مسلمہ کو بھی پوری زندگی شریعت پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.